نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 104 104 سے سٹارٹ کریں گے سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، ان کو بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک کاموں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے ان کو منع کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں. جو لوگ بھی ان تین صفات سے متصف ہو جائیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اچھے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ولا لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اور واضح دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، عذاب والے ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن کا ذکر ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے سو ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ یعنی تم نے کیوں کر کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب تم عذاب کو چکھو. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جس وجہ سے تم کفر کرتے تھے. تو جس چیزوں کی وجہ سے تم کفر کرتے تھے انہی کی وجہ سے ہم عذاب کا مزہ چکھتے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام کا، ہر چیز کا اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے یا لوٹایا جانا ہے. سو ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹا دی جائے گی. سو یہ چند ایک آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنوں کی صفات بیان کی ہے اور کچھ برے لوگوں کی صورتحال بیان کی ہے. اور اس کی وجہ اگر ہم یاد کریں پچھلے تھرسڈے کے درس کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دو سوال کیے تھے اہل کتاب سے، ٹھیک ہے. تو اور ان کی وہ مذمت بھی کی تھی، اور ایک اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا کہ تم کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور گمراہ ہوتے ہو خود سے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. اور دوسری یہ کہ تم خود ہی یہ نہیں کرتے بلکہ تم اہل اسلام کو بھی اس کی طرف گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو بھی مس گائیڈ کرتے ہو. تو اور پھر اہل ایمان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ فرمایا تھا. سو اب جب ان کی مذمت بیان کر دی گئی اہل کتاب کی اور ان کے گمراہ ہونے کی، اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اس سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو، مومنوں کو چند ایک اور احکام دیے اور ان کی خصوصیات بیان فرمائی، اور فرمایا کہ تم میں سے
ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور اچھائی کے حکم دے اور برے کاموں سے ان کو روکے. تو فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم ہی لوگ ہوں گے جو فلاح پا جاؤ گے، کامیابی حاصل کر لو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ابھی آگے آنے والی ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کہ جس شخص میں جو پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی امتوں میں شمار فرمایا، اچھے گروہ میں فرمایا کہ تم میں سے ایسے گروہ ہونے چاہیے. اور یہاں پہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اگر تم میں یہ صفات پائی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر. سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دو، وانہی عن المنکر، اور برائی سے رک جاؤ. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اچھی امت اور اچھے امتی بننے کی خصوصیات میں سے ہے. اب احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹا سکتا ہو، اس نے اس کو مٹا دیا، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی زبان سے اس کو مٹا دے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو فرمایا کم از کم وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے. فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اس کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ 3 درجات ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں، اگر ہم میں ہمت اور طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں، اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو کم از کم اپنی زبان سے اس کو برا کہیں اور برا جانے اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام برا ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو ہم کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانیں. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اگر آج کے دن ہم جن حالات میں ہم رہتے ہیں، میرے خیال میں سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ جو ہے وہ ہماری پوری مسلم ورلڈ کے حکمرانوں کا ہے، کہ جن کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے برائی کو روکنے کی، اپنے ہاتھ سے روکنے کی بھی ہے. ہمارے بہت سے حکمران ہیں جن کے پاس یہ طاقت اور پاور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ کمزور ممالک ہیں، کم از کم ان میں اتنی طاقت نہیں بھی ہے تو اتنی تو ہے کہ وہ اس کو زبان سے روک سکے، اس کی برائی بیان کر سکے. تو اور اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا کہ دل میں اس کو برا جانے. تو میرے خیال میں ابھی سارے کے سارے جتنے ہمارے حکمران ہیں وہ برائی کو دل میں برا جان کے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں. اور یہ تو ہونا چاہیے جو نچلے درجے کے کمزور مسلمان ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان کے لیے، کیونکہ نہ تو ان کے ہاتھ میں اتنی پاور اور طاقت ہے اور نہ ہی ان کی زبان میں اتنی قوت اور استطاعت ہے. جن کی ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ آواز اٹھاتے بھی رہتے ہیں. اور اگر وہ دل میں برا جان لے تو چلو یہ عوام کے لیے تو ممکن ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کم از کم یہ والا درجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم کو بھی، ہم میں سے جس کے پاس بھی جہاں پہ بھی تھوڑی سی بھی ہمت ہو، طاقت ہو، تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کمزور کے حق میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے جہاں پہ بھی ممکن ہو، اور کسی بھی صورت میں ممکن ہو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. آج کے دن میں تو ہم دیکھیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم ای میل لکھ کے کر سکتے ہیں، ہم مختلف ہمارے پاس ذرائع ہیں. تو ظلم کے خلاف جہاں پہ جو بھی آواز بن سکتی ہو ہمیں وہ ہمیشہ اٹھانی چاہیے. اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا ہی سب سے افضل جہاد ہے. تو سب سے افضل جہاد یہی ہے کہ ظالم بادشاہ ہو یا ظالم حکمران ہو تو اس کے خلاف ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین جہاد ہے. پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے،
فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سید الشہداء کہا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور ظالم حاکم نے اس کو قتل کر دیا، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے جو سیدنا امام حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کرے اور پھر اس پر اس کو ظالم حاکم جو ہے اگر شہید کر دے، فرمایا کہ وہ بھی اسی درجے میں ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ محرم کے پروگرام میں جب دیکھتے ہیں سید الشہداء کانفرنس میں دیکھتے ہیں حضرت امام علی مقام کے لیے علیہ السلام، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ سید الشہداء تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، تو ان کو تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ ظالم بادشاہ کے سامنے کس نے کلمہ حق بلند کیا ہے؟ سو جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا ہے تو آپ بھی اسی درجے میں ہے، سید الشہداء کو کہنا بالکل مناسب ہے، جائز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط فرما دے گا، اور تم مجھ سے دعا کرو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث شریف کو دیکھیں اور اگر ہم آج اپنی دعاؤں کو دیکھیں تو ہمارے اندر سامنے ساری صورتیں واضح ہو جاتی ہے کہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان خصوصیات کو چھوڑ دو گے تو فرمایا تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا اور تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ گروہ مسلمان سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں سے وہ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا جو ان چار صفات کا حامل نہ ہو، چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو، بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو اور نیکی کا حکم نہ دیتا ہو اور برائی سے روکتا نہ ہو۔ اسی طرح حضرت امام بزار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم ہی میں سے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں جو ہے علماء ہر جمعے کو دعا مانگتے رہتے ہیں، یہ تو خود اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ان کی اپنی دعا قبول ہو، اگر ان کی دعائیں قبول ہو تو ہم ان کے پیچھے چلیں معاذ اللہ۔ تو اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیکی کے حکم سے رک جاتے ہو، نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے سے باز آ جاتے ہو تو پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ سو جو عام میں اور آپ عام لوگ جو ہے ان کی وجہ سے اچھے لوگ بھی جو ہے ان کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ چند ایک احادیث ہیں جن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہترین امت میں سے اگر بننا ہے اور اچھے امتی بننا ہے تو ہمارے لیے کن کن صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آج کل یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ جو کوئی بھی تھوڑا بہت بھی علم حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے آپ میں سب سے بڑا مفتی بن جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال انا عالم فهو جاہل، فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ سو اگر کوئی ایسا کہتا پھرتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑے، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے اپنے القابات لکھوائے جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے تو اور لوگ رکھے جاتے ہیں کاموں کے لیے، تو فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا جاہل ہے۔ اگر واقعتاً کسی شخص نے
علم دین حاصل کیا ہو، مکمل اس کی تکمیل کی ہو، اور سارا کچھ کر کے کسی ایسی مجلس میں یا ایسی جگہ میں پہنچا ہو یا کسی ایسے نئے ایریا میں گیا ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہاں کے لوگ جو ہیں مجھ سے علم حاصل کر سکیں، تو اس وجہ سے اگر وہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، میں نے یہ حاصل کر رکھا ہے، تو پھر وہ اس حکم میں نہیں آتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کی نیت اچھی ہے، ایک نیک نیتی سے وہ ایک لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو وہ پھر اس حکم میں نہیں آتا۔ اور اسی طرح پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی جو اس سے بعد جو امت ہے، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ امت جو بہترین امت ہے وہ کن صفات کی حامل ہوتی ہے، اور جو اس کے اوپر ہم نے آیت پڑھی تھی، اگلی آیت وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف، فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا تو یہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، جو مومن بن گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق و کافر ہے، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، الا أذى، سوائے زبان درازی کے، یعنی زبانی اذیت دینے کے، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کی بزدلی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے کہ ایسے یہ بہادر لوگ نہیں ہوتے، یہ بزدل ہوتے ہیں، اول تو جنگ کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ضربت علیہم الذلہ، فرمایا ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں پہ بھی ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، او بحبل من الناس، یا پھر لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکینی غربت جو ہے وہ بھی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کو شہید کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی بھی کی اور اپنی حدود سے تجاوز بھی کیا، اپنی حدوں کو لاغا، اپنی حدوں سے وہ بڑھ گئے۔ تو یہ پھر سے اسی گروہ کی جو ہے برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اہل ایمان کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ ایمان کے صاحب ایمان ہو گئے، اور فرمایا کہ اکثریت جو ہے ان میں سے وہ کافر ہی ہے۔ تو اب ان آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ ہم نے جو لاسٹ پڑھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ تمام چیزوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا جانا ہے۔ فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہی پر رہنے دے۔ اور پھر امت کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جبلی طور پر اور فطرتی طور پر تم سب سے بہترین امت ہو، تمہاری فطرت میں یہ شامل ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی طرح سرکشی نہیں کرتے،
بعض اوقات نافرمانی کرتے ہو لیکن نافرمانیوں میں ڈٹ نہیں جاتے، اور فرمایا کہ سرکش اور نافرمان نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ اگر ہو جاؤ تو جلدی واپس آؤ، نافرمان ہونا کبھی نہیں۔ بیسیکلی تو یہ فرما دیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہمیشہ حالت اسلام پر رہنا۔ اور اگر کوئی بندہ جب جانتا ہی نہیں ہے کہ کب کس نے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ کب چاہے گا کہ میں کفر کروں اور خدا نخواستہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو بندے کو ہر حال میں اور ہر لمحہ میں اسلام پر کاربند رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف ہے، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق فرمایا کہ وہ بہترین امت کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ اس آیت سے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مراد ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مراد ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اور جو مسلمان پھر ان کے طریقہ کار پر چلتے رہے، ان کے راستے پر چلتے رہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب تمام امتوں سے افضل ہونا، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو خبر دی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل ہوں گے جب وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ وہ کون سے کام؟ کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ پر صحیح اور صادق اور کامل ایمان رکھتے رہیں، تو تب تک تو یہ امت بہترین امت رہے گی۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے اور ان چیزوں سے رک جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ وہ بہترین امت نہیں رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ پر صحیح اور کامل ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم قرآن پاک کی ہی چند ایک آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ بے شک ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی سچے ایمان والے ہیں، سچے مسلمان، پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دل دہل کے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کو اور زیادہ ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اولئک هم الکافرون حقا۔ تو یہ لوگ تو وہ تھے جو صاحب ایمان تھے، جو پکے اور سچے مسلمان تھے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ کام کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ پکے اور سچے کافر ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بعض پر تو ایمان لے آئے اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کے درمیان سے کوئی راستہ تلاش کر لے، تھوڑے پر ایمان لے، تھوڑے کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، اور ان کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کرتے رہے۔ تو فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، تو یہ پکے اور سچے کافر ہیں۔ یہ صفات کے حامل جو بھی شخص ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، وہ کفر کی حالت میں ہوں گے۔ تو اگر یہ چند ایک چیزیں جو ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ ایمان کا صحیح معیار یہ ہے، اور ایمان صادق کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو بے دریغ خرچ کیا جائے تاکہ دعوی ایمان صادق ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو صرف اس بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو فتنہ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو میں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی کہا کہ میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسولوں پر، جو بھی صاحب ایمان ہوگا یا ایمان کا دعوے دار ہوگا، تو فرمایا کہ اس کو ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، اس کے امتحان لیے جائیں گے، اس پہ مشکلات آئیں گی، اور جو مشکلات میں ثابت قلبی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، فرمایا کہ وہی مومن ہوگا، حقیقی مومن ہوگا۔ اور اس سے اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات یہاں پہ بھی آگے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جی فلاں جو مذہب ہے جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا اقرار کر لیں تو ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں وہ مل جائے گا، تو کیا ہم ایسا کر لیں؟ تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے کہ جب آپ صاحب ایمان ہیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اگر اس لفظ کہنے پہ یا اس مسئلے کے یا اس مذہب کے پیچھے چلنے پہ آپ کو کچھ فائدہ ملتا ہے تو اس دنیاوی فائدے کے لیے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان کامل کا معیار یہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو انسان جو ہے وہ پختہ پکڑ لے، اس پر دماغ حاصل کر لے، ٹھیک ہے، کسی فرض اور واجب کو ترک نہ کیا جائے، حتی الامکان سنتوں اور مستحبات پر بھی عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور کسی حرام اور مکروہ تحریمی کا تو کبھی بھی ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ مکروہ تنزیہی جو ہے اور خلاف اولا کام جو ہے ان سے بھی بچا جائے، یعنی جو بھی ایک برا کام ہے بھلے وہ حرام نہ ہی ہو تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، کوئی واجب مس ہو جائے، تو فرمایا کہ فوراً اس سے توبہ کر لی جائے اور اس کو قضا کے طور پہ پڑھ لیا جائے، ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کسی کا حق معاذ اللہ ناحق آپ نے چھین لیا ہے، اور جیسے ہی آپ کو احساس ہو، اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو فی الفور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور پھر اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور قضا کی جائے، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر وہ جو شخص جس کا حق ہے اس سے معافی مانگی جائے اور اس کی خدمت میں جا کے ریکویسٹ کی جائے کہ مجھے معاف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھی حق ہو اس کو ادا کر دیا جائے، تو پھر جا کے چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کامل مومن ہونے کی نشانی یہی ہے کہ وہ سب کے لیے وہی، یعنی کوئی بھی اچھائی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم اپنے دیگر بھائیوں کے لیے بھی چاہیں، تو یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب وہ زنا کر رہا ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا، اور کوئی شخص جب وہ چوری کر رہا ہو تو اس وقت وہ کامل مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا کوئی شخص جو شراب پی رہا ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ کوئی شخص لٹیرا جب وہ لوٹ مار کر رہا ہو تو وہ اس وقت کامل مومن نہیں ہوتا، یعنی اس سے اس حالت ایمان میں نہیں ہوتا، یا اس کا ایمان اس وقت حالت ضعف میں، کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایسے جو کام کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو گویا سمجھے کہ میں اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوں۔ اللہ، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان سے ہمیشہ ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ کسی بھی مسلمان کو آپ گالی دیتے ہیں تو یہ فسق ہے، گویا کہ معاذ اللہ فاسق ہو جائیں گے کسی کو گالی دیں۔ اور کسی مسلمان کے ساتھ اگر آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جنگ و جدل کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ کفر کی حالت ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو رات کو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سونا ہے۔ فرمایا یہ بھی ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اب اس آیت مبارکہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد میں اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، جو بھی ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ مومن ہیں اور اکثر جو ہے وہ فاسق ہے۔ تو مومنوں سے مراد یعنی یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے بعض مومن ہیں، تو کچھ اہل کتاب ایسے تھے یہود میں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور صحابیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے، اور ان جیسے کچھ اور لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے تو انہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اور فاسق کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو کہا گیا ہے تو وہ بڑے بڑے گناہ کے بڑے بڑے کبائر کے مرتکب تھے، تو اس وجہ سے ان کا معنی کفر کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو کفر یعنی وہ اولئک هم الفاسقون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکثریت ان میں سے کافر، یہ کہنا بھی جائز ہے کیونکہ ان کا فسق جو ہے وہ حد کفر سے بھی بڑھ چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن یضروکم الا اذی، کہ وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے زبانی تکلیف کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے مسلمانوں کی عبادتیں بڑھتی گئی، حالات بہتر ہوتے گئے، مسلمان جو ہیں وہ طاقت میں آتے گئے، تو پہلے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کے یہود تھے اور قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور پھر ان کو بعد میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے پھر ان معاہدوں کو ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جو یہود مدینہ تھے، ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کو پھر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ تو اور دوسرے دیگر جو قبائل تھے تو ان کے ساتھ جو معاہدے تھے پھر وہ قبائل جو ہے آہستہ آہستہ اسلام کے تابع آ گئے، اسلام کے زیر اثر آ گئے، اور بعض نے اسلام کو قبول کر لیا، تو وہ معاہدے جو تھے وہ بھی پھر بے عمل ہو گئے، بے اثر ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر جو ایک درخت آپ کہہ رہے جو وہاں پہ کفر کا قائم تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی شاخیں اور جڑیں ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو جب جڑیں بھی ختم ہو جائے، شاخیں بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے تو تنا کس چیز پہ قائم رہ سکتا ہے؟ اور میں کہ یہ یہودی جو ہے جو باقی تھوڑے بہت رہتے ہیں، اور میں کہ یہ زبانی کلامی آپ کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اتنی طاقت میں نہیں ہے کیونکہ ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، ابھی آپ کو کوئی فزیکل نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور زبانی کلامی اذیت کیا تھی؟ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کے کبھی یہ کہنا شروع کر دیتے تھے معاذ اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی تورات میں تعریف کر دیتے تھے، کبھی آیات اپنی طرف سے بنا کے پڑھ دیتے، تو زبانی کو تکلیفیں دیتے تھے، وہ مسلمانوں کو اذیت تو دے سکتے تھے، فرمایا اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ یہودیوں پر جو ہے وہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر قرۂ ارض پر، ہر خطہ میں ذلیل و خوار ہے، اور یہ آج تک ایسا ہی ہے۔ یہ جہاں کہیں پہ بھی جب کہیں بھی رہے ہیں ہمیشہ ذلت ان کے مقدر میں رہی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ سے ان کو مارا گیا ہے، ہمیشہ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایسے اعمال کیے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے جہاں کہیں پہ رہے بھی ہیں، کسی ملک نے اگر ان کو پناہ بھی دی ہے تو وہیں پہ بھی انہوں نے سکون سے ان کو بھی نہیں رہنے دیا، وہاں پہ بھی انہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا ہے، یہاں تک کہ اس ملک والوں نے یا پھر ان کو نکال باہر کیا یا پھر ان کو سزا دی ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کا ریکارڈ ہے۔ تو بار بار اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ ان کو بار بار سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذلت ان پر مسلط کی تھی اس کی وجہ سے در بدر پھرتے رہے مارے مارے۔ تو فرمایا کہ اپنے زور بازو سے یہ کہیں پہ بھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ یہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ طاقت میں نہیں آ سکتے سوائے اس کے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. میں یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا پھر لوگوں سے بدل لیتے ہیں, لوگوں کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا تھا کہ جب یا تو کوئی مسلمان کو پناہ دیتا تھا, جیسے سلطنت عثمانیہ میں جو دی گئی تھی ان کو, ٹھیک ہے, رشیا سے نکالے جا رہے تھے تو مسلمان کو پناہ دے رہے تھے کہ مظلوم ہے, اور کبھی کہیں سے نکالے جا رہے تھے, کوئی دوسرا ملک ان کو پناہ دے رہا تھا. تو یا پھر کہیں نان مسلم جو ہے انہوں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا دیا ہے, تو صرف انہی صورتوں میں ان کے پاس کبھی کوئی طاقت یا قوت آئی ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ کبھی بھی ان میں خود سے اتنا زور بازو نہیں رہا کہ یہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایٹم پاور ہے, ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. تو اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس کے مطابق ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن بھی ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ صاحب بہادر جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے تو چند دنوں کی بات ہے, آپ نے دیکھ لیا ہم سب نے. تو اور اس کے علاوہ کبھی مسلمان بھی ہیلپ کرتے ہیں, کبھی یہ لوگ کرتے ہیں. ابھی مسلمان نہیں کر رہے بظاہر, تو یہ دوسرے کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہاتھ کھینچ لیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, چند دنوں کا قصہ ہے. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہمیں ہر چیز بیان کی ہے, اس کو اگر دیکھیں اپنے آج کے حوال پہ تو یہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پہلے بیان کر رکھی ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسوا سواء, فرمایا وہ سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, گروہ ایسا بھی ہے, امت قائمہ, ایک ایسا گروہ ہے, ایک ایسی امت ہے, قائمت جو رات کے اوقات میں کھڑے ہو کر آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہم یسجدون, اور پھر وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یؤمنون باللہ, فرمایا وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ویأمرون بالمعروف, اور وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور وہ برائی سے روکتے بھی ہیں, ویسارعون فی الخیرات, اور نیکی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں. فرمایا ان میں سے ایسے بھی ہیں, وأولئک من الصالحین, اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں, نیکوکار لوگوں میں سے ہیں. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه, وما جو کوئی بھی وہ اچھائی کا کام کریں گے وہ ان سے چھینا نہیں جائے گا, ان سے مٹایا نہیں جائے گا, اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بھی وہ نیکی کریں گے اس کا ان کو پورا ریوارڈ دیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین, اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. اب یہ والی جو آیات مبارکہ بھی ہم نے پڑھی ہے, ان میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب حضرت عبداللہ بن سلام, ثعلبہ بن سعید, اسید بن سعید, اسد بن عبید اور دیگر یہودی حضرات جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیا, انہوں نے ایمان لے آئے, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی اور اسلام میں رغبت بھی حاصل کی, اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا. تو علماء یہود اور ان میں سے دیگر کفار نے جو بھی کافر تھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہم میں سے بہت برے لوگ ہیں. یعنی یہودیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یہ ہم میں سے بہت ہی برے لوگ ہیں. تو پھر کیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح ثنائی کرنے کے لیے کہ تم جن کو برا کہتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھے لوگ ہیں. فرمایا کہ لیسوا سواء, یہ آپس میں برابر نہیں ہے. فرمایا کہ ان میں سے اچھے لوگ ہیں, صالحین اور متقین لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہوتے ہیں, رکوع و سجود بھی کرتے ہیں, تلاوت کلام مجید بھی کرتے ہیں اور اچھائی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں, تم جن کو برا کہتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھے لوگ ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث شریف. اور اس کے اگلی باری پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے.
رکوع اور سجود میں قرآن مجید کی تلاوت سے جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، یعنی ایک عاجزی کا اظہار ہے، اور سجدہ جو ہے وہ انتہائی عجز ہے، یعنی ذلت، جس کو ہم دنیاوی لحاظ سے اگر کہیں تو ہم نے یاد ہوگا بچپن میں دیکھتے تھے کہ بعض اوقات کوئی ایسی غلطی کو بچہ کرتا تھا تو ناک سے لکیریں اس کے نکلواتے تھے، اس لیے کہ اپنا ناک زمین پر رکھ دو۔ گویا کہ یہ ذلت کی انتہا ہے یہ درجہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنی بندگی کے انتہا کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے کم درجے، اپنے کمتری کی جو انتہا ہے اس کا اظہار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں میں بلندی کی انتہا پہ ہے، تو ایسا کلام جو انتہا بلندی کی انتہا پہ ہو اس کو عاجزی کی انتہا کے طور پہ پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ تو گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ مجھے کلام مجید کو رکوع و سجود میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب جن کی ابھی جو صفات بیان ہوئی ہے ان کی ایک تو یہ تھی کہ وہ تلاوت کلام مجید کرتے ہیں رکوع و سجود میں، قیام میں، تو پھر بعد میں وہ منع کر دی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کی تعریف ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایمان کی حالت ہے جس کے بنا آپ مومن ہو نہیں سکتے، یعنی اس کے علاوہ اگر آپ تلاوت کلام مجید کرتے رہیں، رکوع و سجود کرتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، وہ آپ کا قابل قبول تبھی ہوگا جب اس سے پہلے آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں۔ اور آخرت کے دن پر خصوصی طور پر زور کیوں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسولوں کو تو یہ لوگ جانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے بعض کے کو، لیکن آخرت کے دن پر ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اس کے منکر ہو چکے تھے، اس پر یعنی اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت لوگوں کی بہت بڑی اکثریت تھی جو قیامت کے دن کی منکر ہو چکی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اصحاب کہف کی صورت میں ان کو یہ معجزہ دکھایا تھا۔ 309 سال تک ان لوگوں کو حالت نیند میں رکھا یا حالت موت میں رکھا، اور اس کے بعد ان کو واپس اٹھایا اور واپس لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کیا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ 309 سالوں کے بعد ان کو واپس اٹھانے پہ قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کو واپس زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، 100 سال ایک بستی کے پاس سے اب گزرے تو ایک بستی کو دیکھا کہ حالت عذاب اس پہ وارد ہو چکا تھا، عذاب کی وجہ سے پوری کی پوری بستی جو ہے وہ الٹا دی گئی تھی۔ تو جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ذہن میں خیال آیا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو کیسے واپس زندہ کرے گا، اس بستی کو کیسے بسائے گا۔ تو حالت سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، تو ایک درخت کے ساتھ بیٹھ کے ٹیک لگا کے جو کھانا پانی کا ساتھ اس میں سے کچھ کھایا، اور آپ کے پاس جو جانور تھا سواری کا اس کو ساتھ باندھ دیا اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، 100 سال وہاں پہ سوتے رہے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو 100 سال کے بعد جب واپس اٹھے تو سوچنے لگے کتنی دیر میں سویا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے، تو کہنے لگے کہ دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ تو جب ساتھ میں دیکھا تو آپ کا جو کھانا اور پانی جو ہے وہ بالکل اسی طرح تازہ پڑا ہوا تھا، جو کہ دلالت کر رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے۔ تو گویا وہ ان کے ذہن میں خیال تو آیا ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ اتنا ہی سویا ہوں، تبھی تو کھانا پانی ابھی تازہ پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، کہ اب آپ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھیے۔ جو گدھا دیکھا تو بالکل مر کے مٹ کے ختم ہو کے اس کا نشان بھی صرف ہڈیاں باقی تھیں، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، کہ ہم اس کو تمہارے لیے نشانی بنا دیں گے۔ تو پھر اس کو گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے واپس زندہ کیا، ہڈیاں آپس میں کٹی ہوئی وہ واپس زندہ ہوا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تب تک کیا ہوا کہ وہ بستی جو ہے وہ واپس بس چکی تھی۔ جب 100 سال کے بعد آپ واپس اٹھے تو پوری بستی جو ہے وہ ہری بھری تھی، لوگ وہاں پہ چہل پہل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ اس طرح میں لوگوں کو زندہ کروں گا۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ خاص طور پہ یوم آخرت کا ذکر ہوا کہ جیسے جیسے کوئی فتنہ بڑھتا تھا تو اس وقت کے احوال کے مطابق پھر ان کو
ان چیزوں کا خاص طور پہ مینشن کیا جاتا تھا اور ذکر کیا جاتا تھا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کی اس درس میں ہمارا جو ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پہ پڑھنا اور سمجھنا نصیب فرمائے, ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں توفیق بھی الا باللہ. اس کے بعد آگے بڑھیے. اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر نہیں پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین, ہمارا آج کے یہ درس قرآن کی کلاس جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا ہم نے اس میں جو کچھ بھی پڑھا اور سنا ہے میرے مولا, اس میں سے جو کچھ بھی صحیح کہا اور پڑھا اور سنا گیا ہے میرے مولا, اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی لغزش ہوئی ہے میرے مولا, اس سے صرف نظر فرما. اور میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ قرآن پاک کے تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے ہمیں رکنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرما. ہمارے گھروں کو اس کے نور سے منور فرما. ہماری فیملیز کو اس کے نور سے منور فرما. ہمارے بچوں میں میرے مولا قرآن پاک کا نور پیدا فرما. ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک کا نور پیدا فرما. ان بچوں کو نیک اور صالح بنا, اور ان بچوں کو میرے مولا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا الہ العالمین, ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھ کے پھر اس کو سمجھنا نصیب فرما, اور اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اور میرے مولا آج کی اس کلاس کے اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم عظیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے. میرے مولا اس کھانے کے انتظام کا صدقہ میرے مولا اس کلاس کا ثواب جو ہے ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کر دے کے پورے منظور فرما. ہمارے محترم بھائی محمد فاروق عثمان علی جو اس دنیا سے جا چکے ان کی روح کو پیش کر دے کے پورے منظور فرما. میرے مولا ان تمام کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اور ہماری فیملیز میں سے دیگر ہمارے جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں, ان تمام کے والدین میں سے, اعزاء و اقارب میں سے, دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش و مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجودہ کے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے والدین میں سے, اعزاء و اقارب میں سے, دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ, اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, آج کی اس کلاس کا صدقہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے رزق میں, کاروبار میں, مال میں, جان میں, اولاد میں برکتیں عطا فرما. بالخصوص ہمارے محترم عظیم بھائی کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کو ہمیشہ رزق میں برکتیں عطا فرما, ہمیشہ رزق حلال عطا فرما, اور ہر قسم کے حرام سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, آج کی اس کلاس کا صدقہ, آیات کا صدقہ, جو حاضرین ہیں ان میں سے جو بھی بے اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین, جن کی جو بھی مشکلات ہیں میرے مولا ان کو اس میں آسانیاں پیدا فرما. جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین, جو شادی کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. اور جو اولاد کے لیے میرے مولا پریشان ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور جن کو اولاد کی نعمت عطا فرما رکھی ہے ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. ان بچوں کو میرے مولا نیک اور صالح بنا. ان بچوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا الہ العالمین, ہماری اس مسجد کو آباد و شاد فرما, اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. یا الہ العالمین, جس طرح تو نے اپنی توفیق سے ہمیں یہ سینٹر نصیب فرمایا ہے میرے مولا ہمیں اس کو بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین, ایک بڑا اچھا گھر ہمیں بنانا نصیب فرما جو تیرے دین کی خدمت کا سبب بنے. اور میرے مولا ہمیں یہاں پہ بھی اور آئندہ بھی کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کبھی بھی توفیق نہ دے جو تیرے دین کی بدنامی کا سبب ہو. میرے مولا ہمیں ہمیشہ تیرے لیے
جناب دین کی نیک نامی کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین. ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.